فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور ایک بہت ہی بابرکت صورت 15ویں اور 16ویں پارے میں سورہ کہف آتی ہے، اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی دعوت تھی اسے وہ ہر طرح سے روکنے کی کوششیں کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ مختلف دلائل بھی ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے کچھ لوگوں کو مدینہ میں بھیجا علماء یہود کے پاس کہ وہ جا کے بتائیں اس کو کہ ہمارے درمیان ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے ہم اس سے کون سے سوال کریں۔ تو علماء یہود نے انہیں 3 سوال بتائے کہ آپ اس شخص سے 3 سوال کریں، اور اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ غار والوں کے بارے میں بتاؤ۔ آپ اس سے پوچھو کہ وہ شخص تمہیں غار والوں کے بارے میں بتائے۔ دوسرا، وہ تمہیں اس سیاح کے بارے میں بتائے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور تیسرا انہوں نے سوال کیا کہ اس شخص سے کہو کہ تمہیں یہ بھی بتائے کہ روح کیا ہے، روح، انسان کی جو روح جسے ہم کہتے ہیں، یعنی زندگی، جو روح، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے ان کو دے کے بھیجا۔ تو قریش کے لوگ واپس آتے ہیں، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان 3 سوالوں کے جو جواب ہیں وہ بتاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ کی مرضی شامل ہوئی، کہنا بھول گئے تھے۔ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا۔ تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 15 دن گزر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور آپ پریشان ہیں، پشیمان ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی۔ اور پھر 15ویں دن یا 15ویں یا 16ویں دن جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور سورہ کہف نازل ہوتی ہے۔ تو سورہ کہف میں بنیادی طور پر 4 قصے ہیں، حقیقی واقعے ہیں۔ پہلا جو قصہ ہے وہ غار والوں کا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ ان 2 لوگوں کا آپس میں ایک مکالمہ ہے، باغ والوں کا ایک مکالمہ ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اور پھر اس میں روح کی حقیقت بھی جو تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بتائی گئی۔ تو اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو پھر اس کے متعلق بھی ایک آیت اسی میں آتی ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں، کہ جہاں پر غار والوں کا قصہ آ رہا ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، میری کوئی اوقات یا طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی بھی کام کل کر سکوں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اگر کبھی آپ یہ کہنا بھول جائیں، اللہ کا نام لینا بھول جائیں، تو جب بھی یاد آئے آپ ضرور اللہ کا
اس کام میں نام لے لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ اور پھر میں معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں کوئی سوچ ڈالیں گے، کوئی آئیڈیا ڈالیں گے، اور اس سوچ سے پھر میں جو بھی کام کروں گا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل حال ہوگی، الا ان یشاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے پھر وہی ہوگا۔ تو غار والوں کا قصہ جو کہ یہ عیسائی جو کرسچنز کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی آیا ہوا ہے، علماء یہود کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی آیا ہوا ہے، تو تقریباً یہ کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے جو رومن امپائر تھی، یعنی جو آج کل کی جو ٹرکی اور وہ جو علاقہ ہے، اس میں یہ وہاں پر بادشاہوں کی حکومت تھی، اور اس بادشاہوں کی حکومت میں یہ واقعہ جو تھا پیش آیا۔ اور ترکی کا شہر افسوس کے نام سے ترکی کا ایک شہر ہے جہاں پر آج بھی اصحاب کہف والوں کی جو غار ہے وہاں پر، اور ان کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بیان کریں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب ہم تمہیں غار والوں کا قصہ صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے، یہ انہم فتیۃ نوجوان، آمنوا بربہم جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، وزدناہم ہدی اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ ہدایت عطا کی ہوئی تھی، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کا ایمان، ان کا جوش، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ بہت قوی تھا۔ اذ قاموا، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ علی الاعلان کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ فرد واحد کی حکومت بھی ہو سکتی ہے اور کسی مشرک کی حکومت بھی ہو سکتی ہے جو کہ اپنا قانون چاہتا تھا، اور یہ جو نوجوان تھے یہ اللہ کے قانون پر چلنے والے تھے۔ اور پھر یہ کھڑے ہوتے ہیں، علی الاعلان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، کہ ہمارا رب تو وہی رب ہے، یعنی بادشاہ میرا رب نہیں ہے، جو اس وقت وزیر اعظم یا جو بھی صدر یا جو بھی رولر بیٹھا ہوا ہے وہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ الہ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یقیناً ہم بہت بڑی ظلم اور زیادتی والی بات کریں گے۔ تو ان کی قوم اور ان کا جو بادشاہ تھے اور جو حکومت وقت تھی وہ بڑی ناراض ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ان پر غداری کا مقدمہ چلاؤ، تو وہ ڈر کر بھاگتے ہیں وہاں سے، شہر سے، اور ایک دور جنگل میں جا کر ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا۔ رب العالمین کا یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ نوجوان جب غار میں جاتے ہیں اور جب وہ تھک کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی گہری نیند سلاتے ہیں کہ وہ کئی 100 سال اسی نیند میں سوئے رہتے ہیں۔ اور پھر وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور یہ غار میں ایسے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دائنی طرف ہٹ جاتا ہے، یعنی سورج اپنی دھوپ سے ان سوئے ہوئے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہونے جاتا ہے تو وہ پھر بائیں طرف ہٹ جاتا ہے، یعنی سورج کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال تبدیل کیے رکھا ان غار والوں کو، تاکہ ان غار والوں کی جو نیند تھی وہ خراب نہ ہو۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو گمراہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو کوئی بھی مرشد نہیں ہے، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ
اس کو ہدایت دے سکے اور اسے سیدھے راستے پر چلا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں اور سو رہے ہیں، اور ان کا جو وفادار کتا تھا وہ بھی غار کے منہ پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے وہ بھی سوتا رہتا ہے، اور جب تک وہ سوتے رہتے ہیں ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ایسے جیسے ان کی وہ رکھوالی کر رہا ہے وہ بھی سوتا رہتا ہے۔ اور یہ نوجوان 309 سال جو ہیں اس غار میں سوئے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جگاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ 309 سال گزر گئے ہیں اور ہم اب اس گہری نیند سے دوبارہ اٹھے ہیں، یعنی 5-6 جنریشنز گزر گئی ہیں، کئی نسلیں گزر گئی ہیں، اور یہ دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپس میں پوچھتے ہیں لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یار کتنا عرصہ ابھی ہم سو کے اٹھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید ایک دن سوئے ہیں یا دن کا جو کچھ حصہ ہے وہ بھی سوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو اب کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں یار ایک جو نوجوانوں کا ایک جو دوست ہے اس بندے کو کچھ پیسے دے کر، کوئی سکے دے کر شہر میں بھیجو تاکہ وہ دیکھے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ وہ وہاں پر دیکھے کہ کس شخص کا جو کھانا ہے وہ پاک اور اچھا کھانا ہے اور وہ کھانا لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جب وہ شہر میں جائے تو نرمی سے بات کرے، پیار سے بات کرے، یعنی اور یہ سامعین گرامی وَلْيَتَلَطَّفْ یہ جو سورہ کہف میں ایک لفظ آتا ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 77,000 یعنی 77,000 جو الفاظ ہیں اس کے بالکل درمیان کا یہ لفظ بنتا ہے، اور اکثر جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں وَلْيَتَلَطَّفْ کے اوپر ایک نشان سا پڑا ہوتا ہے، اور وہ نشان یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹ قرآن مجید کا مڈل ہے، یعنی سب سے درمیان والا لفظ ہے، اور یہ بڑا پیارا لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ جب بات کرو کسی سے تو نرمی سے بات کرو۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دوسروں کو ہمارے بارے میں نہیں بتائے کیونکہ ہم تو چھپے ہوئے ہیں، ہم تو بھاگے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ جو حکومت کے لوگ ہیں پھر ہمارے پیچھے آ جائے۔ اب یہ جو بندہ ایک پرانا سکہ لے کے، چاندی کا یا سونے کا یا کوئی بھی سکہ ہو سکتا ہے، وہ سکہ لے کے جب شہر میں جاتا ہے تو شہر والے اسے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ 300 سال پرانے اس نے کپڑے اور اس کی وضاقتہ اور اس کی جو لباس اور جو حلیہ، اور پھر جب وہ سکہ پیش کرتا ہے تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو سکہ اب تو رائج الوقت ہی نہیں رہا، تو اور پھر جب اس سے پوچھتے ہیں تو پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو آج سے 300 سال پہلے کسی ظالم اور مشرک بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور اس 300 سال کے بعد وہاں کا جو بادشاہ اور یہ جو حکومت ہوتی ہے وہ نصرانی یعنی اہل کتاب کی حکومت ہوتی ہے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہاں سے شہر کے سارے لوگ اس غار تک جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر اصحاب کہف والوں کا قصہ جو ہے سورہ کہف میں ختم ہو رہا ہے۔ اب وہ پھر اس کے بعد جو کہاوتیں بنتی ہیں اس کہاوتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ایک بہت بڑا اہم سبق جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے کئی سبق ہیں لیکن آج صرف میں 2 سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا سبق یہاں پر یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ لوگ جب پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو پھر بعد میں آنے والوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو ہماری تلاوت کا حصہ بنایا ہوا ہے، یعنی ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ واقعہ بیان کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس واقعے کی اصل جو روح ہے اس کو چھوڑ کر کس طرف جاتے ہیں۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ 3 لوگ تھے، وہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔
پھر ایک کوئی کہے گا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ وہ کہیں گے وہ 5 تھے اور 6واں جو تھا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بے تکی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی جس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رجما بالغیب. اور پھر اس کے بعد وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ یہ بھی کہیں گے اندازہ لگانے والے وہ 7 تھے، یعنی وہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی جانتا ہے وہ کتنے تھے، لیکن ان کی جو اصل تعداد تھی اس کو بڑے کم لوگوں کے پاس اس بات کا علم ہے. قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرے رب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے اور ان کی تعداد کا علم بڑے کم لوگوں کو ہے. یہاں پر ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی واقعہ آئے تو تم اس کی اصل روح کی طرف جاؤ، اس کی جزیات کی طرف نہ جاؤ کہ فلاں شخص نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، اس کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ کون سی گاڑی میں آیا یا اس نے کیا کیا. اور خاص طور پر دینی معاملات میں ہم اکثر کرتے ہیں اونچی آواز سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی دل میں کہہ رہا ہے، کوئی درود اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی اپنے دل میں پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں بھی باندھتا. دین کی یہ ساری جزیات ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، یہ دین کی روح نہیں ہے، یہ دین کی روح اور سپرٹ نہیں ہے. تو یہ بے تکی باتیں ہیں کہ جزیات جو ہیں وہ ان میں جانا تمہارا فضول ہے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تم نے اصل جو ہے وہ ان کی روح کی طرف جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اس غار میں وہ پھر 300 سال تک رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے 9 سال اور بڑھا دیے، یعنی کچھ جو مورخین ہوں گے انہوں نے 9 سال اس میں اور ملا دیے، تو وہ ان کی جو نیند کا جو تھا وقت وہ 309 سال پہ چلا گیا. اب سامعین گرامی دوسرا اور سب سے اہم سبق جو اس قصے سے نکل رہا ہے، اصحاب کہف کے قصے سے، کہ وہ چند گنتی بھر مٹھی بھر نوجوان تھے، مٹھی بھر نوجوان تھے، بزرگ نہیں تھے، ادھیڑ عمر کے یعنی 40 50 60 سال کے لوگ نہیں تھے، نوجوان تھے. اور نوجوان کی عمر یہی ہو سکتی ہے 20-25 سال کی عمر تک. اس عمر کے وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے اس قوم، یعنی جب شرک اور جب ظلم ایک انتہا تک پہنچ گیا تو انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور پھر انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. تو سامعین گرامی یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگانے والے صرف چند مٹھی بھر لوگ، کوئی بڑی دولت رکھنے والے، کوئی بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑی پارٹی کے سربراہ اور بڑی حکمت والے لوگ نہیں تھے. یہ چند مٹھی بھر نوجوان ایمان کی طاقت اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت رکھنے والے لوگ تھے. اور جب یہ نوجوان غار میں چھپے ہوئے تھے، غار میں چھپ کر جب اللہ نے انہیں تھپکی دے کر سلا دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کا رخ موڑ دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم جب دیکھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ داہنے ہاتھ کی طرف غار کے منہ سے نکل جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہونے کے لیے آتا ہے تو وہ پھر بائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا ہے. یعنی مٹھی بھر جوانوں کی
ایمان کی طاقت نے انہیں ایک ایسا معجزہ دیا کہ وہ 309 سال ایک غار میں زندہ سوئے رہے، اور رب العالمین نے ان کے لیے سورج کا رخ موڑ دیا۔ 309 سال سورج جو تھا اس غار سے کنی کترا کر نکل جاتا تھا۔ سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں نوجوانوں کی جو آبادی ہے وہ ہماری آبادی کا تقریباً 60% یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بھی ایک سرمایہ ہے اور شاید اللہ کی رحمت ہے کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر نوجوان آپ کو ملتے ہی نہیں، اور وہاں پر صرف آپ کو بزرگ عمر کے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آبادی جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے کم ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی جب بات ہوتی ہے تو نوجوانوں کو اکثر بے راہ روی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو نئی نسل ہے یہ گمراہ ہو گئی ہے، یہ جو نئی نسل ہے یہ والدین کی بھی نافرمان ہے، اور یہ جو نئی نسل ہے یہ تو کنفیوز ہے، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور نئی نسل انٹرنیٹ میں اور سوشل میڈیا میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور یہ ایسے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے نئی نسل کے علاوہ جو درمیانی نسل اور جو سے اوپر کی نسل وہ ساری اچھی ہے۔ اچھے اور بگڑے ہوئے لوگ نئی نسل میں بھی ہیں اور درمیانی نسل میں بھی ہیں اور پرانی نسل میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر نوجوان کسی بھی بے راہ روی کا شکار ہیں تو اس میں جو دوسری نسلیں ہیں ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے کہ جتنا نوجوانوں کا ہے۔ لیکن نوجوانوں میں رب العالمین نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی ان صلاحیتوں سے مستثنی نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ بھی اکثر کو دنیا کے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملا ہوگا، اور آپ نے دوسری قوموں سے بھی آپ کا واسطہ ضرور پڑا ہوگا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی صلاحیتوں میں، اپنے کام میں، اپنی دماغی صلاحیتوں میں اور اخلاق اور کردار میں بھی کسی بھی دوسری قوم کے نوجوانوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو سامعین گرامی، اگر اصحاب کہف کے چند مٹھی بھر نوجوانوں کے لیے رب العالمین نے سورج کا راستہ تبدیل کر دیا تھا، تو کیا آج کے ہمارے نوجوان اپنی جسمانی صلاحیتیں، اپنی دماغی صلاحیتیں اور اپنی اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی ہنر اور اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی وسائل، جس میں سورج بھی آتا ہے، جس میں ہوا بھی آتی ہے، جس میں پانی بھی آتی ہیں، ان وسائل کو بروئے کار لا کر بنی نوع انسانیت کی بہتری کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ جو پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو ایک دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے ان وسائل کو مسخر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ان قدرتی وسائل کو، اور جو سب سے بڑھ کر جو قدرتی وسائل جو اس مملکت خداداد کے نوجوان ہیں، ان وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ کیسا مسلمان نوجوان ہے جو سہارے ڈھونڈتا ہے، کہ سفارشیں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے سفارش چاہیے، مجھے نوکری مل جائے۔ وہ کیسا مسلمان نوجوان ہے جسے اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں ہے، جسے اپنے ہنر پر اعتبار نہیں ہے، جسے اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر اعتبار نہیں ہے، اور جسے اپنے ایمان اور رب العالمین کی محبت پر اسے اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ ساری صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہوں تو پھر ہمیں کسی کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش بنانے کی ضرورت نہیں ہے،
کوشش ہم نے کرنی ہے، راستے رب العالمین نے کھولنے ہیں۔ ابھی ورلڈ کپ جو چل رہا تھا T20 کرکٹ کا، اس میں کئی سالوں بعد پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی وہ ایک صحیح مربوط اور ایک یکجان ٹیم کی طرح کھیل رہی تھی، اور ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کا اخلاق بھی دیکھا لوگوں نے، ان کا کردار بھی دیکھا، اور یہ وہ ایمان والے بندے تھے کہ جو گراؤنڈز میں باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ اور ان کا جو آسٹریلین کوچ تھا اس نے کہا، اور یہ بات سارے پورے دنیا کے میڈیا میں چھپتی ہے، کہ اسلام جو تھا دین، یہ ایک ٹیم میں ایک بائنڈنگ اور ایک موٹیویٹنگ فورس تھا، اور اگر یہ فورس نہ ہوتی تو یہ ٹیم کبھی بھی اتنا اچھا نہ کھیل سکتی۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے یہ ٹیم کے پلیئرز اخلاق یافتہ، انتہائی صابر، انتہائی شکر گزار، آپ کو انتہائی عاجز ملے، ان میں کسی میں تکبر کا شائبہ نہیں ملتا، کسی میں خود پسندی نہیں ملتی، کوئی بڑھ کے نہیں مارتا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں نے دشمن کو یہ کر دیا اور میں یہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو سامعین، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو اسلام کی نشاط ثانیہ ہے وہ کیا ہوگی، اسلامی انقلاب کون سا ہوگا؟ خونی اسلامی انقلاب شاید نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو جس طرح آئے گا جتنی جلدی سے اسی طرح چلا جائے گا۔ یہ رب العالمین کا قاعدہ ہے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ نوجوانوں کے ایمان، کردار، اخلاق، محنت اور ہنر اور ان کے جذبہ حب الوطنی اور انصاف سے ہوگی۔ یہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہے۔ اگر چند مٹھی بھر نوجوان کچھ سالوں کی محنت سے ایک اپنے آپ کو پوری عالم دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے پر فخر ہے، اپولوجیٹک نہیں ہے، معذرت خواہانہ رویہ ہم اختیار نہیں کر رہے، اور ہم ہنر میں بھی آگے ہیں، ہم علم میں بھی آگے ہیں، ہم کردار میں بھی آگے ہیں، ہم اخلاق میں بھی آگے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ جو عالم اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ بالکل ان لوگوں کو دیکھو، اور ان لوگوں کو دیکھو کہ اخلاق اور کردار ان کا کون سا ہے، تو شاید یہ ماڈل باقی دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ تو سامعین گرامی، اسی اصحاب کہف کے نوجوانوں کے رول ماڈل کو آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی انقلاب کی ضرورت ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے۔ اور یہ انقلاب مسلمان نوجوان لائیں گے، لیکن یہ انقلاب نعروں سے نہیں آئے گا، یہ انقلاب تقریروں سے نہیں آئے گا، یہ جلوسوں سے اور یہ دھرنوں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ انقلاب ہر ایک شخص کا، ہر ایک مسلمان کا اپنا اپنا اخلاق، اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا ایمان کا درجہ بڑھانے سے آئے گا، اور پھر چراغ سے چراغ جلیں گے، اور پھر معاشرے میں ایک تبدیلی آئے گی جو کہ ایک پائیدار تبدیلی ہوگی، جو کہ کئی نسلوں تک تبدیلی رہے گی، وہی تبدیلی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کے بازاروں میں لے کر آئے تھے۔ محمد شرف الدین ساحل کے اس کلام کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ ہجوم میں غم میں بہرحال مسکرانا ہے، ہجوم میں غم میں بہرحال مسکرانا ہے، ہوا کے رخ پہ چراغ یقین جلانا ہے، جدید دور میں اصحاب کہف کی مانند، جدید دور میں اصحاب کہف کی مانند قدیم دور کا سکہ چلانا ہے، چراغ عزم کا تم ساتھ لے چلو ساحل، ہوا کے زور کو مسلسل آزمانا ہے۔ ہمارا دور قدیم کا ایمان سونے کا سکہ ہے، یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کوئی پیتل کا سکہ نہیں ہے،
کہ جس کی ویلیو کم ہو جائے. ایمان کا سکہ جس کی ویلیو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو تھی آج بھی وہی ہے، کیونکہ سونے کی قیمت سامعین گرامی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ میرے پاس یا آپ کے پاس یہ سونا ہے یا صرف کاغذ کے چند نوٹ ہیں. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں کس سونے کی ضرورت ہے اور کس ہمیں اثاثے کی ضرورت ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمارے سب مسلم امہ کے لوگوں کو، خصوصاً پاکستان کے اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اصحاب کہف والا ایمان، اخلاق اور کردار عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ایمان اور اس اخلاق اور اس کردار کو اپنی اپنی ذاتی اور اپنی اپنی اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.